اور شرم نہیں ہے، بے شرمی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، مگر ہماری گورنمنٹ ان کو اجازت دیتی ہے، پورے کام کرو، آزاد ہے یہاں، اور یہ ہمارے کو ہر طرف سے سختیاں لا رہی۔ آج ہی میں کل پڑھا نا، کل اخبار یا واٹس ایپ پہ دیکھے ہوں گے نا، یہ ظالموں کے ظلم بڑھتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں موقع دے رہا ہے اور تم کو بار بار بتا رہا ہے ظالم زیادہ دن نہیں رہ سکتا۔ ظلم کرنے والے کو اللہ فرعون کو نہیں رکھا، نمرود کو نہیں رکھا، شداد کو نہیں رکھے گا تو یہ آج کا حکمراں کیا ہے ہمارے سامنے؟ ہمارے کو کوئی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ بس ایک کام کر لو، اپنے اللہ کو منا لو، اپنے اللہ کو راضی کر لو۔ موت بھی آئے گی تو انشاءاللہ تمہاری موت ایسی ہوگی کہ دیکھ کے لوگ بولیں گے کہ موت آنا تو ایسی آنا۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ عزیزان محترم، مسجد آ رہا تھا، دو جگہ خطبے ہو رہے تھے اور خطبوں کی آیتیں جو راستے میں مجھے سننے پڑی، اور جو آیتیں قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی تھی، وہ یہی آیت تھی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت کسی کو چھوڑنے والی نہیں ہے۔ ابھی یہاں مسجد میں داخل ہوا اور جب میں مسجد میں آ رہا تھا، ہمارے مؤذن صاحب نے مجھے یہ اطلاع دی کہ ہمارے سلیمان صاحب جو ہماری پہلی صف میں رہا کرتے تھے اور ہر جمعہ یہاں نماز ادا کرتے تھے، سنا ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال موت کسی کا پیچھا چھوڑنے والی نہیں ہے، اور موت سے پہلے موت کی تیاری ہمارے کو کر لینا بھی ضروری ہے۔ یاد رکھیے، موت جب آنے والی ہے آپ کو اور مجھے، تو آپ کو اور مجھے کچھ تیاریاں بھی کر لینا ہے کہ اللہ کے پاس کیا جواب مجھے دینا ہے، کیا مجھ سے سوال کیے جائیں گے، کیا مجھ سے پوچھا جائے گا۔ ہمارے علماء نے تو بہت مختصر سوالات ہم کو بتا دیے کہ خبر میں اتارتے ہی آپ سے سوال ہوگا، من ربک، تیرا رب کون ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے۔ بعض نے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا
اور کہا جائے گا کہ یہ کون ہے جو میرے رسول سے محبت رکھتا ہے، وہ چیخ کر پکار کر کہے گا وہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اگر کوئی نام کا مسلمان رہے گا تو نہ اس سے یہ سوال ہوگا، نہ یہ سوالوں کا وہ جواب دے گا۔ میرے عزیز دوستو، موت ایسی آنی چاہیے کہ موت ہمارے سامنے آئے تو ہم مسکرا کر اسے گلے لگا لیں۔ موت ہماری ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے دیدے پھٹ جائے اور ہم دنیا سے چلے جائیں، زبان سے کلمہ بھی نہ نکلے، زبان سے وہ الفاظ بھی ادا نہ ہونے پائے جو اللہ کے طرف ہم کو لے جانے والے ہیں۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک صاحب بہت کاروباری تھے، تاجر تھے، ان کے گھر والوں نے میرے والد ماجد کو سنایا کہ جب ان کا انتقال ہو رہا تھا ان کو سب جنے کلمہ پڑھنے کے لیے کہہ رہے تھے، کلمے کو پڑھا رہے تھے، پڑھنے کی کوشش کرنا چاہ رہے تھے، مگر زبان سے نکلا کہ میرے دکان کے چابیاں دو۔ فرماتے ہیں جیسی دکان کے چابیاں لیے دل یعنی ان کا دم نکل گیا، کلمہ تو نہیں ملا، دکان کے چابیاں مل گئے۔ کاش کہ آخرت کے چابیوں کی فکر رہتی ان کو، اور یہ کہہ دیتے کہ بھائی کوئی میرے پہ کلمہ پڑھ دے، کوئی میرے سامنے کلمہ پڑھ دے، شاید میں کلمے کی اس برکت سے اللہ میری جان کو نکلنے میں آسانی عطا فرما دے۔ میرے عزیز دوستو، ہمارے موجودہ حالات اللہ سے ہم نے اتنی دوریاں اختیار کر لیے ہیں کہ ہمارے کو اتنے دوریوں کے باوجود ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اللہ تو آپ کے لیے ہمیشہ آپ جو خیال فرماتے ہیں، آپ جو تصور کرتے ہیں، اللہ اس سے زیادہ آپ کو نوازتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے بندے کا گمان اللہ سے اچھا رہنا بھی ضروری ہے۔ اگر بندے کا گمان اللہ سے اچھا نہیں رہے گا تو یاد رکھو دنیا بھی اس کی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ موجودہ مہینہ یہی حالات ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ سفر کو ہم صفر کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ بھی جو ہے بڑا افلاس لانے والا ہے، بڑی آزمائشیں لانے والا ہے، بڑی مصیبتیں لانے والا ہے۔ یاد رکھو ہمارے بزرگوں نے اس مبارک مہینے کو سفر المظفر کہا، سفر الخیر کہا۔ اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں اور ہر ہفتے کے 8 دن بنائے ہیں، 7 دن بنائے ہیں۔ ہر دن بہتر ہے، ہر مہینہ بہتر ہے، ہر رات بہتر ہے۔ کن کے لیے؟ جو اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں، اللہ پہ یقین رکھنے والے ہیں، اللہ پہ بھروسہ رکھنے والے ہیں۔ آج ہمارے ایمان اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہ وہ چیزوں کو ذہنوں میں بٹھا لیا ہے، بدشگونی ہمارے دل و دماغ پہ چھا گئی ہے۔ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنے خیالات کو پراگندہ رکھتے ہیں اور ادھر ادھر بھٹکا کر رکھتے ہیں اور وہی تصور لے کر اللہ سے امید رکھتے ہیں۔ اللہ آپ کا کبھی برا نہیں چاہتا، یاد رکھو اللہ کبھی بندے کا برا نہیں چاہتا۔ بندہ اپنے عمل کی وجہ سے اپنی برائی اپنے پہ لاگو کر لیتا ہے۔ اللہ کو کبھی بندے کو تکلیف دینا پسند نہیں ہے، ورنہ اتنے اچھے آپ کو صحت عطا فرماتا، اتنا اچھا چہرہ عطا فرماتا، اتنا اچھا گھر بناتا آپ کے لیے، اتنا اچھی زندگی دیتا آپ کے لیے۔
خدا کی قسم کوئی بندے کو اللہ تکلیف نہیں دیتا۔ ہاں قرآن پاک میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بندے کے اپنے اعمال کی وجہ سے اس کے اوپر یہ مصیبتیں آتی ہیں۔ حیرت ہوتی میرے کو کہ آج بھی ہمارے پہ وہ ایسے چھچورے چیزیں ہمارے اوپر سوار ہیں کہ ہماری آنکھ کھڑکی تو ہم پریشان، مولانا میری آنکھ کھڑک رہی ہے کیا کروں؟ اگر ہم بلی سامنے آ گئی تو پریشان، مولانا میرے سامنے بلی آ گئی میں کیا کروں؟ ارے میاں تم جب اللہ پہ بھروسہ رکھ کے نکلیں گے نا تو بلیاں بھی رستہ پلٹ دیں گے۔ اگر تم اللہ پہ یقین رکھ کے نکلیں گے تو ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہے کہ فوج آئی ہوئی ہے ان کے سامنے، فوج کے سامنے کھڑے ہیں انہوں، مگر دل میں کوئی خوف نہیں تھا، دل میں ان کے کوئی ڈر نہیں تھا، وہ تو اللہ کو ماننے والے تھے۔ انہوں نے اپنے سینے کو پیش کیا، اپنی پیشانی کو نہیں، اپنی پیٹھ کو نہیں بتایا۔ آج ہم لوگ اتنے ڈرپوک ہو گئے ہیں۔ ایک صاحب کے ساتھ میں سفر کر رہا تھا، مسجد سے کچھ گاڑی آگے نکل گئی، میں نے کہا کہ بھائی پیچھے لے لو، ایک آدھا کلومیٹر جائیں گا نماز پڑھ لیں گے۔ بولے مولانا میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ کہا میں نے کیوں بھائی، کیا وجہ سے نماز نہیں پڑھیں گے؟ نہیں جب ہم آگے نکل گئے ہیں تو پلٹنے سے راستہ تنگ ہو جاتا اپنا۔ ملا واہ کیا آپ کی منطق ہے ماشاءاللہ، ہوٹلاں میلوں پیچھے رہے تو پلٹ کے چلے جاتے، بھوک لگی تو پلٹ کے چلے جاتے، چائے کے پر آپ کے عاشق یا چائے سے محبت ہے اس واسطے چائے کے واسطے چلے جاتے، اور یہاں کہا جا رہا ہے بھائی نماز کے لیے، تو انہوں بولے نماز کے لیے میں اس لیے نہیں چلتا مولانا کہ اب آگے بڑھے کے بعد پیچھے جا کے اللہ کی عبادت نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا کہ حضرت اپنی سوچ بدلو، دنیا کہاں جا رہی ہے؟ دنیا آپ کو بتا رہی ہے کہ دیکھو ہم نے کیسے کیسے عمل کر کے بتا دیے، وہ جو اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں ان کو خوف نہیں ہے، اور میں اور آپ اللہ کا ڈر رکھتے ہیں دل میں، تو پھر مجھے اور آپ کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھیے میرے عزیز دوستو، ہمارے زندگیوں میں انقلابات آئیں گے، امتحانات آئیں گے، اور ہر مصیبتوں کو سہنا ہے آپ کو، اور ہم کو اللہ کے طرف رجوع ہونا ہے اور اللہ سے مدد طلب کرنا ہے، کسی اور سے مدد لینے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ آج مجھے پڑھ کے ایک دو دن پہلے کے اخبار میں حیرت ہوئی کہ ایک وقف بورڈ کے طرف سے ایک اعلان آیا، ایک نیوز آئی ہے وقف بورڈ سے حراج کی، اس میں وہاں کے مختلف چیزوں کے حراج ہو رہے ہیں، اور اس میں ایک حراج یہ بھی ہو رہا ہے کہ گاڑیوں کو وہاں جو نہیں لایا جاتا ہے اس کی پوجا جو کی جاتی ہے اس کے بھی ایک حراج ہو رہا ہے۔ کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ ہمارے میں اور غیر مسلموں میں فرق کیا ہے؟ انہوں مندر کو لے جا کے ناریل پھوڑتے اور تم یہ چھلوں پہ لے جا کے ناریل پھوڑ۔ کون سکھایا آپ کو یہ عمل؟ یاد رکھو میرے بھائی، آج توبہ کرو ایسے عمل سے، اور ہمارے وقف بورڈ سے بھی میری گزارش ہے، اگر یہ عمل وہاں ہو رہا ہے تو آپ کا کام ہے روکنا، یہ عمل کو آگے بڑھنے مت دیجیے، ورنہ لوگوں کا ایمان جتنا غارت ہوگا اتنا یہ وقف بورڈ کے ذمہ داروں پہ اس کا اللہ کا عذاب ہوگا۔ ہم کو جو بھی چیز لے، ہمارے کو بچپنے میں سکھایا جاتا تھا، کیا سکھایا جاتا تھا؟ نئے کپڑے پہنو، نئے کپڑے پہننے کے بعد نئی چپل پہنے، فرماتے تھے نئی چپل ہے، نئے کپڑے ہیں، سب سے پہلے تم وضو کرو اور نماز ادا کرو۔ کہا کہ حضرت کیا مانے؟ اللہ نے تم کو یہ کپڑے دیا ہے،
تمہارا کام ہے کپڑے دینے والے کا شکر ادا کرو، اور یاد رکھو استری کے کپڑے اگر مسجد میں آ کے آپ کے استری توڑ رہے ہیں تو خوش ہو جاؤ کہ آج ہمارے جو کپڑے ہیں، جس کی چمک ہے، جس کی دمک ہے، وہ اگر ختم ہو رہی تو اللہ کے گھر میں ختم ہو رہی ہے۔ لوگوں کو بتانے کے لیے کپڑے پہننا ضروری نہیں ہے، پاکی کے لیے کپڑے پہننا ہے۔ اور پھر کپڑے اس لیے پہنتے ہیں ہم لوگ کہ اللہ کا حکم ہے۔ اب نہیں تو لنگے نہیں پھر رہے لوگ، اب کیا بولوں، کیسے کیسے ترکیبیں بتا رہے والا لنگے رہ کے، اور شرم نہیں ہے، بے شرمی کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ مگر ہماری گورنمنٹ ان کو اجازت دیتی ہے، پورے کام کرو، آزاد ہے یہاں، اور یہ ہمارے کو ہر طرف سے سختیاں لا رہی۔ آج ہی میں کل پڑھا نا، کل اخبار یا واٹس ایپ پہ دیکھے ہوں گے نا، یہ ظالموں کے ظلم بڑھتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں موقع دے رہا ہے اور تم کو بار بار بتا رہا ہے ظالم زیادہ دن نہیں رہ سکتا۔ ظلم کرنے والے کو اللہ فرعون کو نہیں رکھا، نمرود کو نہیں رکھا، شداد کو نہیں رکھے گا تو یہ آج کا حکمراں کیا ہے ہمارے سامنے؟ ہمارے کو کوئی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ بس ایک کام کر لو، اپنے اللہ کو منا لو، اپنے اللہ کو راضی کر لو۔ موت بھی آئے گی تو انشاءاللہ تمہاری موت ایسی ہوگی کہ دیکھ کے لوگ بولیں گے کہ موت آنا تو ایسی آنا۔ مسکراتے مسکراتے چلے جاتے ہیں، سجدوں میں پڑھیں گے، سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہیں، اور سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ نے کہ رسول نے کیا فرمایا؟ جیسے عمل رہیں گے ویسے مریں گے، اور جیسے مریں گے روز قیامت اللہ ویسے اٹھائے گا۔ کوئی نماز میں مرے گا تو نماز میں اٹھایا جائے گا، کوئی رکوع میں مرا تو رکوع میں اٹھایا جائے گا، کوئی غیبت کرتے ہوئے مرا تو غیبت کرتے ہوئے اٹھایا جائے گا۔ میرے عزیز، اللہ سے اچھی موت کی دعا کرو کہ اللہ خاتمہ بالخیر کرے، ایسی شان کی موت دے کہ دشمن بھی دیکھے تو بولنا کہ موت آئے تو ایسی آئے۔ میرے عزیز دوستو، ہمارے صحابہ شہادت کی موت کی دعا کرتے تھے، ہمارے بزرگوں نے موت کی اچھی موت کی دعا کی ہے۔ آج ہم لوگ اچھی زندگی دے، بلڈنگ دے، گاڑی دے، موٹر دے، بس دے، سب دے، بے بس کر کے موت دے، یہی ہو رہا نا آج کل۔ حال ہی کا واقعہ پڑھو اخبار میں، ایک باپ نے پوری جائیداد بنائی، اور جب یہ اولاد کی اولاد زیادہ ہوئی تو باپ کو گیٹ کے باہر لا کے پھینک دیا گیا۔ کس کے لیے گھر بنائے تھے؟ ایک جھوپڑا بھی کافی تھا میاں، اچھے لوگوں کے لیے گھر بنا کے اپن گفٹ کر کے آپ روڈ پہ آ رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ اس لیے ہمارے لوگوں نے کہا آج کل آ رہے ہیں نا اس میں، آپ کے یوٹیوب پہ وغیرہ میں آتے ہیں نا کہ بھائی جائیداد بچوں کے نام پہ مرنے تک کو کرو۔ حقیقت ہے یہ نالائق اولاد ہے، اس لیے کبھی ان کے نام پہ نہیں کرنا اور مجبور موت نہیں مرنا۔ ہاں، اللہ کے نیک بچے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کو آپ جائیداد دو یا نہ دو، ان کو آپ سے محبت ہے، وہ ہے رہے گی انشاءاللہ۔ ہم لوگ عمرے کرتے ثواب بڑھانے کے واسطے، حجاں کر رہے ہیں ثواب بڑھانے کے واسطے، ماں باپ کھکارے تو بول رہے ہیں آواز کم کرو ہمارے بچے اٹھ جا رہے۔ ارے نالائق، تیرا عمرہ تیرا حج وہ گھر میں تھا، تو نے ان کی قدر نہیں کی، اللہ کیا وہ حج کو قبول کرے گا؟ وہ عمرے کو قبول کرے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا۔
تم اگر ماں باپ کو مسکرا کے دیکھ لیتے ہیں اور ماں باپ بھی پلٹ کے تم کو دیکھ کے مسکرا دیتے ہیں تو یاد رکھو گھر بیٹھے تم نے جنت کما لی۔ آج ہم نے اولاد تو ہماری یہ سب کچھ سکھایا، مگر یہ واقعات سنانا بھی نہیں چاہتے اور وہ سننا بھی نہیں چاہتے۔ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ اولاد کو تربیت دو، اور تربیت دینے کے لیے ہم کیا کیے؟ ماسٹر کو رکھے، اور ماسٹر سب کچھ پڑھا دیا، دین سے دور کر دیا آپ کی اولاد۔ آج اسکول کیا کر رہے ہیں آپ کے؟ صبح میں پرے کرا رہے ہیں، پرے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ مریم اللہ کی وائف ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ عیسیٰ علیہ السلام گاڈ کے بیٹے ہیں، ان کو پرے سکھایا جا رہا ہے، اور ہمارے بچوں کی گوٹی میں یہ ڈالا جا رہا ہے دیکھو اللہ میاں کو ایک ہی بیٹے ہے، اور ہمارے بچے وہ لے کے، حیرت یہ ہے میرے کو کہ آج ان کے صفوں میں سے، ان کے کتابوں کے اوراق میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ تصویریں ملتی ہے جو وہ لگاتے ہیں اپنی چرچوں میں۔ قرآن کی ایک آیت میں نکلتی کسی بچے کے، اماں جان اگر چھوٹا سورہ لکھ کے انگلش میں پیج میں ڈال دو، انا اعطیناک الکوثر، اگر بچے کو سکھا دیں گے نا تو اس کو معلوم ہوگا، ایک بات ذہن میں آ جائے گی کہ قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے، ہمیشہ وہ کہتے رہے گا اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ آج میرے آپ کے گھروں کا جائزہ لیجئے، آج ہمارے گھروں کا جائزہ لیجئے، آج ہمارے گھروں میں غفلتیں جو ہو رہی ہے، جو ہمارے بچوں کے ذہنوں میں کیڑے بوئے جا رہے ہیں، یاد رکھو آئندہ جا کے ہماری اولاد کا کوئی دین باقی نہیں رہے گا۔ وہ یہ سمجھیں گی کہ بھوک لگی تو یہاں جانا، وہ بچے ہونا ہے تو وہاں جانا، وہ ہونا ہے تو وہاں جانا، اللہ میاں کچھ کام کے نہیں ہے۔ جو بھی دینے والا ہے اللہ دینے والا ہے، اولاد بھی دینا ہے۔ تم کبھی تصور کرے کہ ماں کے پیٹ میں اولاد کو اللہ نے کیسے پالا؟ میں نے پرسوں اپنے محفل میں کہا، اللہ نے آپ کو بچایا، آپ کی زبان کو بچایا، آپ کے منہ کو بچایا برائی سے، اور آپ نے اپنی اولاد کو برائی سکھا دی منہ سے بولنے میں۔ ایک ڈاکٹر ریسرچ کر کہتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ رہتا، اللہ نے اس کی غذا منہ سے نہیں دی، بلکہ اللہ نے اس کے جسم کو بڑھانے کے لیے جو بھی چیزیں دینا تھی وہ دی، کس سے؟ آپ کے پیٹ کے بیچ میں بمبی جسے کہتے ہیں، اس سے آپ کے جسم کو پورا بنایا اللہ نے۔ کیوں؟ اماں کا ناپاک خون تمہارے منہ میں نہ جائے، اماں کا غلط خون تمہارے منہ میں نہ جائے۔ کیوں نہیں جائے؟ اس لیے نہ جائے کہ کیونکہ یہ منہ سے تم میرا نام لینے والے ہو، اس منہ سے میرے رسول کا نام لینے والے ہو۔ جو منہ سے اللہ اور رسول کا نام لینا ہے وہ ماں کے غلط خون سے نہیں جانا ہے، منہ کو اس کو پلنا نہیں ہے، بلکہ وہ جائے گا دوسری طرف سے، مگر منہ کو میں نے پاک رکھا میرے نام لینے کی وجہ سے۔ کبھی غور کرو میاں، اللہ کی شان کو اگر دیکھنے بیٹھے نا تو تصور نہیں کر سکیں گے آپ۔ ماں کے پیٹ میں آپ کو غذا وقتاً فوقتاً اللہ دیا، ورنہ آپ کا دل کیسا دھڑکتا۔ آج مشنا تو لگا دیے ہر جگہ، اندر کی دھڑکن بھی معلوم کر لے رہی۔ ارے اندر کی دھڑکن دینے کو تو معلوم کر رہی، دھڑکن دیا سو کون ہے وہ تو معلوم کرو۔ وہ دھڑکن دینے والا ہے اندھیرے حصے میں، جھلیوں کے اندر، معمولی سی جگہ میں ایک خوبصورت چہرہ بن کے نکلتا ہے، اور جس کا نام رکھا جاتا ہے فلاں فلاں فلاں، میرا بچہ چاند کے جیسا ہے۔
میرا بچہ ایسا ہے، میرا بچہ ویسا ہے۔ میرے بھائی، یاد کرو اس ماں کے رحم میں جب تمہارا کوئی مددگار نہیں تھا، ماں بھی اللہ نے تمہاری مدد فرمائی۔ اور اگر اس کے باوجود بھی یقین نہیں آ رہا، کبھی آئینے کے سامنے ٹھہر جاؤ، ٹھہر کے بولو اللہ میاں، بہت سے لوگوں کو میں دیکھا ہوں ان کے ہاتھ نہیں ہیں، آپ نے میرے ہاتھ بھی سلامت رکھے ماشاءاللہ۔ اللہ میاں، آپ نے چہرے کیسے کیسے بنا دیے، اس میں خوبصورت میرا چہرہ بنا دیا، یہ بھی تو اللہ کا شکر کرو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہم شکر کرنے کے واسطے نہیں، کہاں کہاں نعمتوں کا اللہ کے شکر ادا کریں گے۔ پھر آپ دنیا میں آئے، اللہ نے ماں کے سینے سے آپ کو دودھ دیا۔ میں نے اس کے اوپر بھی ایک ریسرچ کا ایکسرسائز کا میں نے کہا کہ ایک دواخانے میں 2 بچے پیدا، ایک بچہ ایک بچی پیدا ہوئی، اور ڈاکٹروں کے ذہن سے نکل گیا کس سے بچہ ہوا کس سے بچی ہوئی۔ ایک مسلمان ڈاکٹر سے پوچھے بھائی اس سے اندر کوئی مسئلہ نکل سکتا کیا؟ تو انہوں نے بولے مجھے تو نہیں معلوم۔ تحقیق کرے، تحقیق کرنے کے بعد ان کو ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول نے جائیداد میں مرد کا حصہ 2 رکھا ہے، عورت کا حصہ 1 رکھا ہے۔ جائیداد جب ماں باپ کی تقسیم ہوتی تو 2 حصے بچے کو دیتے ہیں، 1 حصہ بیٹی کو دیتے ہیں۔ یہ ریسرچ کے بعد علماء نے سمجھایا جا کے دیکھو جس کی ماں بیٹے کی ماں ہے اس کو 2 حصے اللہ نے ان کے اندر وہ جو دودھ میں پروٹین ہونا چاہیے 2 حصے کر دے گا، اور جس کے پاس 1 حصہ ہے اس کی بچی۔ اور جب اس وقت یہ مشنہ نہیں تھے، دودھ کی تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ دودھ میں 2 حصے جس کے پاس ہے اس کا بیٹا ہے، اور 1 حصہ جس کے پاس ہے اس کی بیٹی ہے۔ کہا اللہ کا شکر ادا کرو گے میاں تم؟ تصور کر رہے دنیا خیال ہے، ہم لوگ ابھی بولنا ہے ایسا نہیں ہو سکتا۔ ارے ہوتا میاں، کبھی دیکھو دانہ جب زمین میں ڈالتے نا 1، اللہ اس سے 7 شاخوں کو نکلتا باہر، اور 7 میں 100 دانے دے دیتا، اور وہ 100 دانے تمہارے آپ کے میرے پیٹ میں آتے، اور ڈالا جاتا 1۔ اللہ کی نعمتیں آتی ہیں انیک، 1 دیتا ہے، 1000 آپ کو دیتا ہے۔ میں بھی بول رہا ہوں، آپ بھی تصور کر لیجئے، آپ بھی 1 کے ہو جائیے، آپ بھی 1 کو ماننے لگ جائیے، 1 کی ماننے لگ جائیے، 1 کو راضی کرنے لگ جائیے، 1 کا ڈر اپنے دل میں بٹھا لیجئے، پھر ایسے کتنے منحوسہ کرسیوں پہ آ جائے آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہمارے دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، اس واسطے لوگ ہم کو دیدے بتا رہے ہیں۔ جب تمہارے اندر وہ دیدار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرنے کی خواہش پیدا ہو جائے گی، اور تم کہیں گے کہ میں میرے رسول کا دیدار اپنی آنکھوں سے کروں گا، تو پھر یقین مانو اللہ تمہاری آنکھوں میں ایسی چمک دے گا کہ سامنے دیکھ کے دیدے تمہارے سے لوگ پلٹا کے بھاگ جائیں گے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم گھبراتے بھی نہیں۔ پریشیاں ہے، ستم گر ہو رہی ہے، بارش فتنہ، یہ فتنے آتے رہیں گے میاں، ہم بھی ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم بھی اس کے ساتھ ہیں جو دنیا کو پیدا کیا، وہ تم کو کب تک رکھے گا پتہ نہیں۔ ہاں، ہمارے غفلتوں سے توبہ کرو، سونے سے پہلے بچھونوں پہ جاؤ تو استغفار کر لیا کرو، کم سے کم 11 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہہ لو، اور نیک لوگوں کی صحبت میں آؤ، اپنی اولادوں کو بھی لاؤ۔ ہر جمعہ چیختا ہوں میں، ہر ہفتہ 10:30 بجے آئیے، 1 قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ سن لیجئے، شاید 1 اولاد آپ کی آئے، وہ ترجمہ سن لے اور آپ کی اطاعت گزار بن جائے۔ کبھی لے کے تو آؤ،
چہارشنبے کے دن ذکر کی محفل ہوتی ہے میرے گھر میں پنجشاہ میں، اللہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، لے کے آؤ، شاید وہ اللہ کے ذکر سے اس کی کائنات پلٹ دے اور تمہارے اللہ کے پاس تمہاری مغفرت کرنے والا بیٹا بن کے کھڑا ہو جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج دارالعلوم حیدرآباد کا دن ہے۔ آج دارالعلوم حیدرآباد کے لوگ آئے ہیں، اگرچہ کہ دکھنے میں ہمارے کو لاکھوں روپے ملنے کے لوگ بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں، وہ رکھے ہیں اس بات سے کہ آئندہ اس کے لیے کچھ بلڈنگ خریدے، کچھ کام کرے، مگر جو آپ کے چندے آتے ہیں، آپ سے پیسے آتے ہیں، اسی سے مدرسے کو چلاتے ہیں۔ اس لیے خدا را اس مدرسے کو مستحکم کیجیے۔ آج مدرسوں کی دشمن گورنمنٹ بنی ہوئی ہے، اگر اس کو جواب دینا ہے تو آپ کے 10-10 روپے 100 روپے دے سکتے ہیں۔ 100 روپے نکالنا شروع کیجیے، ہر ہفتہ 100 روپے جائیں گے، انشاءاللہ 100 کے بدلے اللہ 10,000 آپ کو دے گا انشاءاللہ۔ نیت اچھی رکھو، انما الاعمال بالنیات۔ اور میرے عزیز دوستو، اتوار کے دن بابا نگر میں مسجد نور کے پاس مدرسہ ابراہیم میں ہر ماہانہ محفل ذکر ہوتا ہے۔ بادشاہ بابا نگر کی کوئی ہے قریب تو وہاں تشریف لا لیجئے، باقی چٹھیاں انشاءاللہ نماز کے بعد پڑھیں گے۔ ہمارے سلیمان صاحب کی انشاءاللہ نماز جنازہ بھی ہے، اور ماشاءاللہ پابندی کے ساتھ یہاں بیٹھتے تھے، ان کو میں برابر ڈراتے رہتا تھا، ان بیٹھے بیٹھے ہاتھیں ہلاتے تھے، والا یہ ہاتھیں ہلا کے تم میرے کو کیوں ڈرا رہے ہو؟ میں پریشان، کیا بول دیا کی بول کے، یہ ہاتھیں ہلانا چھوڑو بول کے گزشتہ ہی میں نے ان سے پر مذاق کو جیسے مزاحیہ انداز میں کہہ دیا تھا، مگر یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ آج جمعے میں ہمارے سے نہیں ملیں گے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کو یہ تمام جو بھی ان سے کاہلیاں کوتاہیاں اسے معاف فرمائے، اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔